اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدرك الفجر في رمضان وهو جنوب من غیر حلم ويغتسل ويصوم۔ مسلم شریف کا باب کتاب الصوم ہے جی، کتاب الصیام ہے، اور باب ہے جی صحتی صوم من طلع علیہ الفجر وهو جنوب، حالت جنابت میں اگر فجر ہو جائے تو روزہ صحیح ہے۔ اس ضمن میں 2486 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز، پاک دامن، سچے باپ کی سچی بیٹی اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے حالت جنابت میں رمضان میں صبح کو اٹھتے، پھر غسل کے روزے کی نیت کر لیتے۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک ہے جی ان ابا بکر حدثہ ان مروان ارسلہ الی ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا یسأل عن الرجل یصبح جنبا ایصوم فقالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا یفطر ولا یقضی۔ میں اس حدیث پاک کے ترجمے سے پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ گھر کے معاملات بیوی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا۔ گھر کے جتنے معاملات ہیں اور بالخصوص ازواجی جتنے بھی سلسلے ہیں، وہ تمام کے تمام ازواجی سلسلے یہ ازواج مطہرات سے زیادہ کوئی گھر کی بیویوں سے کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو گھریلو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہیں، تاکہ غلط راستے پر چلنے کی بجائے صحیح طریقے پر عمل کیا جائے۔ عام روٹین میں کسی امتی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے معاملات، بالخصوص یہ جو ازواجی معاملات ہیں، ان کو ڈسکس کرے کسی کے ساتھ بھی نہیں کرے۔ لوگ انتہائی خطرناک شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بالکل نہیں رکھتے کہ ہم کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس کی عزت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، نہیں۔ وہ پھر باتوں کو اس طرح، الحمدللہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، آپ جناب کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے رہنما اور ہدایت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شخصیت کو انمول تحفہ، جن کی حالات زندگی پر، جن کی حیات مبارکہ پر بندہ عمل کر کے اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ تمام کے تمام معاملات جو رمضان مبارک کے اندر گھریلو معاملات تھے، ان کو احادیث مبارکہ کی صورت میں جمع کر دیا گیا، تاکہ آنے والی نسلیں قیامت تک رہنمائی حاصل کرتی رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مروان نے انہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ جو شخص حالت جنابت میں صبح کو اٹھے آیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھتے اتنا حالیہ کہ آپ جماع سے جنبی ہوتے تھے، نہ کہ احترام سے، پھر آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہ اس روزے کی قضا کرتے تھے۔ یعنی حالت جنابت میں اگر صبح ہو جائے تو بندہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگلی حدیث پاک مسلم شریف کی ہے جی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہما قالتا ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم۔ امی جی عائشہ اور امی جی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صبح اٹھتے دنا حالیہ کہ آپ جماع سے جنبی ہوتے تھے، نہ کہ احتلام سے آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک ہے جی ان ابا یونس مولا عائشہ اخبرہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتیہ وہی تسمع من وراء الباب فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدرکنی الصلاۃ
وأنا جنب فأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی پاک دامن اماں جان بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے نا جی، عام بندے کا کسی عورت کے پاس جانا جائز نہیں ہے مسئلے کے لیے، وہ بھی غیر محرم عورت ہو۔ اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اماں جی کے پاس کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ وہ ان کی ماں تھی۔ ماں سے بیٹا مسئلہ پوچھ سکتا ہے، ماں سے بیٹا باپ سے پوچھ سکتا ہے، باپ سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، ماں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، ماں سے بھی بندہ مسئلہ پوچھ سکتا ہے، باپ سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ اور پھر وہ اس کے اندر بھی کتنی احتیاط کرتی تھی، اگرچہ اماں جی عائشہ ماں ہیں سارے مومنوں کی، اماں جان ہیں، لیکن پھر بھی کتنی احتیاط کرتی تھی۔ وہ کرتی تھیں کہ ایک شخص مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا کہ کس کیفیت میں، من وراء الحجاب، من وراء الباب، دروازے کے پیچھے سے وہ سن رہی تھی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے وقت اٹھتا ہوں۔ اب یہ مسئلہ حضور سے پوچھا گیا، اماں جی کہتی ہیں میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، میں سن رہی تھی، اٹھتا ہوں درا حالیہ کہ میں جنبی ہوتا ہوں، کیا میں اس وقت روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نماز کے وقت اٹھتا ہوں درا حالیہ کہ میں جنبی ہوتا ہوں اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مثل ہم کب ہے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل، کہتے ہیں فقال لست مثلنا یا رسول اللہ، صحابی رسول کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل تو نہیں۔ اس کائنات میں ساری ولایت کو اکٹھا کر لیا جائے، قطب بھی، غوث بھی، ابدال بھی، اوتاد بھی، قلندر بھی، ہاں جی سب کچھ اکٹھا کر لیا جائے، کوئی ایک صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی پھر بھی افضل ہے کیونکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی، حضور کے چہرے انور کی زیارت کی وجہ سے وہ بندہ اب سارے ولیوں سے اوپر ہے، سارے کتبوں غوث و قلندروں سے سب سے اوپر ہے۔ اب وہ صحابی رسول کہہ رہا ہے، اور یہ حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف میرے سامنے کھلی پڑی ہے کہ فقال لست مثلنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل تو نہیں۔ ہاں پچھلی حدیثوں میں نے یہ عرض کیا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا ایکم مثلہ، کون ہے تم میں سے میری مثل، کوئی ہے تم میں سے میری؟ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، یا رسول اللہ آپ بڑی عظیم شخصیت ہیں، ہم آپ کی مثل نہیں ہیں۔ ہے نہیں؟ تو ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے جو کہتے ہیں اپنے ہمارے جیسے اتنی عزت کرنی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی عزت کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مثل کب ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے ذنب کی مغفرت کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ امید ہے، مجھے یہ امید ہے کہ میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان کا میں تم سے زیادہ عالم ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ بتا دیں کہ اگر جنبی کیفیت میں بندہ اٹھے اور نماز کا وقت ہو جائے تو یا رسول اللہ کیا روزے کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو آقا جی نے فرمایا بالکل، میں اٹھتا ہوں تو میں نیت کر لیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل تو نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کا تو ایک مقام عزت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی نے فرمایا اللہ کے بندے جن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں۔ احتیاط جن چیزوں سے بچنا ہے، جن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے وہ سب سے زیادہ میں احتیاط کرنے والا ہوں۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی، ایک تو وہ جو قرآن پاک کے اندر ہے نا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس ٹھیک ہے اب آپ مباشرت کرو، تمہیں اجازت دے دی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے ایک چیز حلال ہے تو اس کو حرام کرنا یا اس کے اوپر پابندی لگانا یہ کوئی علمی تقاضا نہیں ہے، یہ خیانت ہے علمی اس کو پابند کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہو جائے حضرت وہ بس برحق ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فضل بن عباس سن کر یہ روایت کرتے تھے کہ جو شخص حالت جنابت میں صبح اٹھے وہ روزہ نہ رکھے،
ٹھیک ہے نا جی. اب صحابہ کرام کے اندر یہ اختلاف تھا، وہ آپس میں کہتے تھے بھائی جنبی کیفیت میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ لیکن انہوں نے جب امی عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں صبح اٹھتے اور روزے کی نیت کر لیتے تھے، تو انہوں نے حضرت فضل کی روایت سے رجوع کر لیا، کیونکہ اس چیز کو ازواج مطہرات زیادہ جانتی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک بات یاد رکھیں، امت کے اندر جو سب سے افضل اور اعلیٰ ترین شخصیات ہیں ان میں سے ایک نام مفتیہ اسلام، سب سے پہلی مفتیہ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ. گھر کے جتنے بھی مسائل، حضور کا آپ سے نکاح فرمانا، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ اماں جی عائشہ کا دورانیہ سب سے زیادہ ہونا تھا بعد میں، اور امت نے سب سے زیادہ گھر کے جتنے بھی مسائل لینے تھے وہ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے لیے. تو یہ احسان ہے امت کے اوپر ہماری ماؤں کا کہ انہوں نے گھر کے مسائل کو جو ہے بیان کر کے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.